گوادر ماتے کا جمعہ ہے جہاں میں خود وہاں کا منتخب نمائندہ ہوں، وہاں آج بھی پانی کے لیے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، بجلی کے لیے لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو ہم کل گئے تھے بھی سی پیک آپ کہتے ہیں کہ ماتے کا جمعہ گوادر ہے، ریڑھ کی ہڈی بلوچستان ہے، تو سی پیک پورا پاکستان کو ترقی دے گا۔ وہ گوادر پورٹ کے چار دیواری کے ساتھ آبادی کو پانی نہیں دے سکتا، وہ بجلی نہیں دے سکتا۔ چائنا وہاں موجود ہے جو 1 ارب انسانوں کو سنبھالتا ہے، تو اب کیا لوگ کیسے کہیں گے کہ ترقی ہمارے لیے؟ لوگ کیسے کہیں گے یہ سی پیک ہمارے لیے؟ کہتے فساد نہیں پھیلاتے، نفرت نہیں پھیلاتے، قوموں کے درمیان تعصب نہیں کرتے۔ تو الحمدللہ کمیٹی بنی، باقی تفصیل انشاءاللہ اللہ کا ساتھ بتائیں گے۔ جو ہمارے 8 مطالبات لے کر کے ہم آئے تھے، 8 مطالبات تھے ہمارے، اس میں چمن سے لے کر گوادر تک جو بارڈر ہے، جو کاروبار ہے، 25 لاکھ لوگ اس سے وابستہ ہیں، اس پہ ہم نے بات کی۔ لاپتہ افراد کی بازیابی ہے، اس سے الحمدللہ بات کی۔ ایف سی اور چیک پوسٹوں جو عوام کی تسجیل ہے اس حوالے سے بات کی۔ سی پیک میں جو بلوچستان کی محرومیاں ہیں وہ بات ہوئی۔ اسی طرح ٹالر مافیا ہے جو ساحل بلوچستان کو تاراج کرتے ہیں، اس پہ بات ہوئی۔ جو معدنیات ہیں بلوچستان میں، ریکوڈک ہے، سیندک ہے، یہ سب چیزیں ہیں، اس جو بلوچستان کا حق ہے، اس حوالے سے الحمدللہ ہم نے بات کی۔ امن و امان ہے صوبے میں، جو بدترین بدامنی ہے صوبے میں، صرف 4 گھنٹے حکومتی ریٹ ہے، تو اس حوالے سے بھی ان کے بلوچستان کو امن دیا جائے۔ جو 83 ارب روپے خرچ ہوتے ہیں تو بلوچستان کو آپ امن دے دیں۔ تو کل وفاقی حکومت سے مذاکرات ہوئے، اس میں 3 چیزیں پوری طور پر ان کا کرنے کا کہا، ایک بارڈر کا، ایک ٹالر مافیا کا، تیسرا چیک پوسٹوں کا، باقی ایک کمیٹی بنے گی۔ تو اس موقع پہ میں پورے پنجاب کے عوام کا، ڈیرہ غازی خان سے لے کر لاہور تک، لاہور سے لے کر اسلام آباد تک، جو عوام نے ہمارے جو عزت دیا، ہمارا استقبال کیا، ہماری مہمانداری کی، ہماری خدمت کی، ہم پورے اہل بلوچستان کی طرف سے پورے پنجاب کے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم جماعت اسلامی کے مرکزی امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب، مرکزی جنرل سیکرٹری امیر عظیم صاحب، محترم لیاقت بلوچ صاحب، انہوں نے ہماری ہر روز شفقت کی، ہماری خدمت کی، ہماری سرپرستی کی، ہماری رہنمائی کی، اور مسلسل ہمارے ساتھ رہے، لمحہ لمحہ ہمارا خیال رکھتے رہے، سفر سے لے کر اب تک۔ ان کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، ہم ان کے کارکن ہیں، ان کی ہم بڑے ہیں، ہمارے آئندہ بھی امید رکھیں گے کہ انشاءاللہ اسی طرح ہماری وہ سرپرستی کریں گے، ہماری شفقت کریں گے، ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اسلام آباد جانا تو ہم پہ ادھار ہے، اسلام آباد ہم پہ ادھار ہے انشاءاللہ۔ ابھی ہم اسلام آباد نہیں گئے، لیکن یہ میسج دینے کے لیے ہم ضدی لوگ نہیں ہیں، کہتے ہیں نا بلوچ ضدی ہم نہیں ہیں، ہم کوئی شرط پسند نہیں ہیں۔ ہم مسائل کے لیے آئے تھے، اپنا دکھ درد بیان کیے، اور پھر دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہم نے مشورہ سے کیا 6 مہینے ہم وفاقی حکومت کو 6 مہینے ہم انشاءاللہ دیں گے، پورے بلوچستان میں اس تحریک کو منظم کریں گے۔ 6 مہینے چیزوں پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا، عمل درآمد ہوتا ہے نہیں ہوتا، اس کو واچ کریں گے۔ گلی گلی عوامی کمیٹیاں بنائیں گے، محلوں کی سطح پر عوامی کمیٹیاں بنائیں گے، عوام کی سطح پر تمام امور کو انشاءاللہ واچ کریں گے، نگرانی کریں گے۔ 6 مہینے ہم نے فرق محسوس نہیں کیا، یہ 8 مطالبات، پھر انشاءاللہ کوئٹہ سے اسلام آباد ہم دوبارہ انشاءاللہ اعلان کریں گے لانگ مارچ کا، دوبارہ ہم انشاءاللہ آئیں گے، یہ ٹوک ٹوک ہوتا رہے گا، ہم آئیں گے اپنے مقدمہ۔ وہاں کی جو حکومت ہے، وہاں کی حکومت کی جو نااہلی و نالائکی ہے صوبائی حکومت کی، وہ بھی ان کو بھی پریشر ڈالتے رہیں گے، لیکن جو فیڈرل کے حوالے سے جو مسائل ہے، جو فیصلے ان کے ہاتھ میں انشاءاللہ وہ بھی ہم ہائی لائٹ کرتے رہیں گے۔ اسی طرح جو سی پیک کے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جو گوادر ماتے کا جمعہ ہے جہاں میں خود وہاں کا منتخب نمائندہ ہوں، وہاں آج بھی پانی کے لیے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، بجلی کے لیے لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو ہم کل گئے تھے بھی سی پیک آپ کہتے ہیں کہ ماتے کا جمعہ گوادر ہے، ریڑھ کی ہڈی بلوچستان ہے، تو سی پیک پورا پاکستان کو ترقی دے گا۔ وہ گوادر پورٹ کے چار دیواری کے ساتھ آبادی کو پانی نہیں دے سکتا، وہ بجلی نہیں دے سکتا۔ چائنا وہاں موجود ہے جو 1 ارب انسانوں کو سنبھالتا ہے، تو اب کیا لوگ کیسے کہیں گے کہ ترقی ہمارے لیے؟ لوگ کیسے کہیں گے یہ سی پیک ہمارے لیے؟ تو انشاءاللہ آج یہی ہے کہ ہم نے پروگرام اپنا یہاں سے اختتام کیا، ہمارے قافلے انشاءاللہ جائیں گے۔ ہمارے لوگوں نے جو میرے ساتھ تھے، اتنے
غریب لوگ تھے لیکن اتنے پرعزم مجاہد لوگ تھے، تکلیف بھوک ہر چیز برداشت کے باوجود اب بھی پرعزم ہے۔ انشاءاللہ یہ ہمارا پورے بلوچستان کے لیے ایک حوصلہ مند چیز تھی، اور میں نے اپنا جائزہ بھی لیا اپنے کارکنوں کا، مجھے اندازہ ہوا کہ یہ میرا کارکن انشاءاللہ ہم پورے بلوچستان میں بہت اچھی جدوجہد کر سکتے ہیں، پورے ملک میں اپنے صوبے کے لیے اپنے قوم کی ہم خدمت کر سکتے ہیں۔ میں آخر میں پنجاب کے عوام کا خصوصاً شکریہ ادا کروں گا، میڈیا کا خصوصاً میڈیا نے بہت ہمارا ساتھ دیا، ہماری چیزیں ہائی لائٹ کی، آپ نے بھرپور ہماری آواز بنے، آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ورنہ بلوچستان کی کافی دفعہ ہمیں اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اتنا میڈیا ہمیں الحمدللہ کوریج دے گا، تو آپ نے بہت، میڈیا کے دوستوں نے بہت ساتھ دیا، ہم آپ کا بلوچستان کی طرف سے تمام میڈیا کے دوست سب کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ امید رکھتے ہیں کہ جو ہم بھی پاکستانی ہیں، ہمارے دکھ بھی آپ کا دکھ ہے، آپ کا دکھ ہمارا دکھ ہے، یہ جو پنجابی بلوچ نفرت ہے یا پشتو پنجابی نفرت ہے، قوموں کے درمیان نفرت ہے، ہم بلوچستان کی سرزمین بھی اس نفرت کو مٹائیں گے، اور آپ پنجاب کی سرزمین اس نفرت کو مٹائیں گے انشاءاللہ، مل جل کے انشاءاللہ اپنے اقوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، ملک کی خدمت کے لیے، اپنے صوبے کی خدمت کے لیے ہم جد و جہد انشاءاللہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ محترم لیاقت صاحب مزید تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میں سمجھا معاشرہ ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات اور محترمہ، ایک ہی ہیں نا، سب پہ بھاری ہیں، اور میڈیا کے بہت ہی عزیز دوستوں، جناب مولانا ہدایت الرحمان صاحب، جناب زاہد اختر بلوچ صاحب، جناب عبدالمتین اخونزادہ صاحب، جناب بشیر مہندائی صاحب، جناب مرتضیٰ کاکڑ صاحب، جناب ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، جناب عارف گمڑ صاحب، جن کے نام نہیں لیے جی، اللہ تعالیٰ ان کی قربانی قبول کریں۔ الحمدللہ جی، یہ اب تو بلوچستان لانگ مارچ کامیاب رہا ہے، ہر اعتبار سے اس نے کامیابی کے اپنی منازل کو حاصل کیا ہے، اور لانگ مارچ کے تمام شرکاء پرعزم، پرجوش اور مجاہد کارکنان، اور اس میں بہت ہی کم عمر بچے بھی موجود تھے، لیکن سب نے بہت ہمت اور استقامت کے ساتھ اس لانگ مارچ میں اپنی اہلیت کا، صلاحیت کا، اپنے عزم کا، اپنے استقامت کا مظاہرہ کیا۔ میں اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں، اور امیر جماعت اسلامی بلوچستان جناب مولانا ہدایت الرحمان صاحب، تمام نائب امراء، قیم اور ڈپٹی سیکریٹریز اور پورے نظم اور ہر سطح کی قیادت اور اضلاع کے ذمہ داران کو اس کامیاب جد و جہد پر اللہ کے شکر کے ساتھ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ پورا کام جذبہ ایمانی کے ساتھ کیا گیا ہے، جوش، ولولے اور لگن کے ساتھ کیا گیا ہے، اور اس میں کسی کا بھی کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا، اور اس لانگ مارچ میں شریک کسی فرد کے لیے بھی کوئی اپنی پارٹی یا اپنے گروہ یا اپنے فرقے یا اپنے مسلک کو آگے بڑھانے کا کوئی شائبہ تک بھی نہیں تھا۔ یہ صرف اور صرف بلوچستان کے عوام کا جو دکھ اور درد کا مقدمہ ہے، اسے پاکستان کے حکمرانوں
اسلام آباد اور راولپنڈی میں موجود جو بااختیار طبقات ہیں ان تک پہنچانے کا ایک جذبہ اور جوش تھا۔ اسی طرح یہ لانگ مارچ کے جو بڑے اہداف حاصل ہوئے ہیں، سب سے پہلا اور بڑا مسئلہ یہی ہے کہ بلوچستان کے عوام کے مسائل کا حقائق کی بنیاد پر آواز اٹھائی گئی اور کسی سطح پر بھی کسی ایک مطالبے کو حکومت کے کسی فرد کے پاس اسے رد کرنے کا، انکار کرنے کی بنیاد نہیں۔ اور یہ لانگ مارچ کا سب سے بڑا ترہ امتیاز ہے کہ یہ کسی کے اشارے پر نہیں، کسی کی مداخلت پر نہیں، یا کسی کے مفادات کی تکمیل کے لیے نہیں، یا کسی بیرونی ہاتھ کے اشارے پر نہیں، یہ خالصتاً اس مقصد کے لیے تھا کہ پورے ملک میں اس تاثر کو زائل بھی کیا جائے اور یہ پیغام بھی دیا جائے کہ بلوچستان کے عوام محب وطن ہیں، یہ آئین، ریاست اور جمہوریت سیاسی جدوجہد اور پرامن مزاحمت کے ذریعے اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ اور اس لانگ مارچ نے الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا قومی فرض ادا کیا ہے کہ بظاہر بلوچستان اور پنجاب کے درمیان فاصلے، نفرتوں کی دیواریں کھڑی کی گئیں۔ خاص طور پر سفر کرنے والے افراد کے شناختی کارڈ چیک کر کے انہیں قتل کرنے کی بنیاد پر ایک نفرتوں کا پیغام دیا گیا، لیکن بلوچستان کے عوام کے نمائندہ اس لانگ مارچ نے اس سارے تعصب کی دیوار کو گرا دیا اور پنجاب کے عوام کو بلوچستان کے عوام کی طرف سے ایک بہت ہی مثبت پیغام ملا ہے۔ غلط فہمیاں ختم ہونے کے مکمل امکانات پیدا ہوئے ہیں اور انشاءاللہ پنجاب بھی بلوچستان کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے اسی طرح اپنا جرأت مندانہ اور خدمت والا قومی وحدت اور یکجہتی کا کردار ادا کرے۔ اسی طرح یہ پیغام بلوچستان میں ان نوجوانوں کے لیے بھی ہے جن نوجوانوں کے ساتھ ہماری بے پناہ ہمدردیاں ہیں، ہمارے لیے ان خواتین کے لیے بھی ہیں جو سیاسی جدوجہد کر رہی ہیں، لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے ایک بڑا مشقت والی ایک محنت اور کام کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حکمرانوں کو اور بااختیار حکمرانوں کو یہ موقع مل رہا ہے کہ ان ساری چیزوں پر عنوانات اور لیبل لگائے جائیں کہ فتنۃ الہندوستان ہے، فتنۃ الخوارج ہے، اور اسی طرح مختلف عنوانات دیے جاتے ہیں۔ لیکن حق دو بلوچستان اس لانگ مارچ نے سب کو یہ پیغام دیا ہے کہ آؤ ہم پرامن سیاسی جدوجہد کریں، اپنے مسائل کے حل کے لیے پرامن مزاحمت کریں، آؤ ہم سب مل کے بلوچستان کے عوام کو ان بحرانوں اور ان پریشانیوں سے نجات دلانے کے لیے ہم ایک قوت بن کے یہ اپنا کردار ادا کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا ہدایت الرحمان کی قیادت میں حکومت کو بھی، سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی، ملک کے حساس اداروں کو بھی اور تمام
قوتوں کو اس بات کا پیغام ملا ہے کہ عوام کی آواز سنو، مظلوموں کی آواز سنو، اور جو اپنے دکھ درد کی آواز بلند کر رہے ہیں ان کی صدا سنو۔ اگر طاقت سے، قوت سے لوگوں کو راستوں سے ہٹاؤ گے تو یہ قومی سلامتی کے لیے، فیڈریشن کے لیے، آزادی کے لیے اور 24 کروڑ عوام کے لیے مشکلات کا باعث ہوگا، اور انہیں اب اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کے عوام کسی ہائیبرڈ نظام کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں، کسی طاقت اور اندھی طاقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پاکستان کے عوام آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، جمہوری نظام چاہتے ہیں، عوام کے مینڈیٹ کے لیے ایک شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کی بنیاد پر عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس ہفتے دو بلوچستان لانگ مارچ نے اپنے جو 8 مطالبات پیش کیے تھے، جن کا ذکر مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے کیا ہے، اور یہ اپنا لانگ مارچ کے ساتھ کوئٹہ سے روانہ ہو اور پنجاب میں داخل ہوئے۔ پنجاب میں آنے کے بعد ڈیرہ غازی خان میں گرفتاریاں ہوئیں، لیکن یہ اشتعال میں نہیں آئے۔ مظفر گڑھ میں آئے، وہاں ان کا راستہ روکا گیا، کنٹینر لگائے گئے اور ان کو شدید گرمی اور حبس میں تپتی سڑک پر بیٹھنا بھی پڑا، لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور ان کے تمام حربوں کو ناکام کر دیا کہ یہ اشتعال میں آئیں اور بلوچستان کا مقدمہ بھول جائیں اور صرف ان کو اپنی ڈال دی جائے۔